جس چیز کو کامیابی سمجھ رہے ہیں میں اور آپ کہ لائف خوشحال ہو, ہنسی خوشی زندگی ہو, پیٹرول سستا ہو, میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اصل مسائل ہمارے یہ نہیں ہیں. اصل مسائل کچھ اور ہیں. اصل جو ہمارا مسئلہ ہے نا, اللہ سب سے پہلے ہم سے قیامت کے دن سوال پوچھے گا, ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. یہ مجھ سے بھی ہوگا, یہ ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی ہوگا, یہ امریکہ کے موجودہ صدر سے بھی ہوگا, یہ جاپان کے صدر سے بھی ہوگا, یہ سوال ایک رکشے والے سے بھی ہوگا, ایک ٹماٹر والے سے بھی ہوگا, یہ مرد سے بھی ہوگا, یہ عورت سے بھی ہوگا, یہ غریب سے بھی ہوگا, یہ امیر سے بھی ہوگا. کیونکہ اللہ کو ہمارے ان چیزوں میں دلچسپی بالکل بھی نہیں ہے. اللہ کو جن سوالات میں دلچسپی ہے کہ ان کے تم نے جواب دیے کہ نہیں دیے, وہ سوال اللہ نے قرآن میں ہائی لائٹ کر دیے اور بتا دیا جو یہ کوشچنز ہیں جن کے بارے میں تم سے قیامت کے دن سوال ہوگا. اس نے خود اپنا کلام نازل کر کے بتا دیا کہ ان کی تیاری کر کے رکھو. میں تم سے قیامت میں نہیں پوچھوں گا دھرنے میں کہ تمہارا کیا تجزیہ تھا کہ یہ کامیاب ہوگا دھریا کہ کامیاب نہیں ہوگا. میں تم سے یہ نہیں پوچھوں گا. اللہ جو ہم سے پوچھے گا سب سے پہلا سوال خوب ذہن میں رکھیں, ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. خود بخود وجود میں آئے تھے, ایک دھماکے کے نتیجے میں وجود میں آئے تھے, بندر سے اتفاق سے انسان بن کے وجود میں آئے تھے, یا تم نے خود اپنے آپ کو بنایا تھا؟ اس سوال کا مجھے بولو جواب چاہیے. ہم میں سے بہت سے لوگ اس سوال کے جواب میں دلچسپی نہیں لیتے. بڑے جو سائنس کا طالب علم ہے وہ خدا کے انکار میں بڑے آرام سے کنی کترا کے نکل جاتا ہے. کہتے ہیں یہ سائنس کا ٹاپک ہے کہ انسان کیسے وجود میں آیا. سائنسدانوں کی رائے پیش کی جاتی ہے, یوں ہوا تھا پھر یوں ہوا تھا پھر یوں ہوا تھا, کروڑوں اربوں سال میں یہ وسیم بھائی وجود میں آ گئے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ حالانکہ یہ سائنس کا ٹاپک نہیں ہے, یہ تاریخ کا ٹاپک ہے. یہ کس کا ٹاپک ہے؟ ہسٹری کا, تاریخ کا. اور جب انسان وجود میں آیا تھا تو اس وقت ہسٹری بتانے والا اور لکھنے والا کوئی بھی موجود نہیں تھا. لہذا یہ ایسا ٹاپک ہے کہ اس کی اسٹارٹنگ تک میں اور آپ اپنی کھوپڑی استعمال کر کے پہنچ ہی نہیں سکتے. یہ ایسے ہی جیسے سائنسدانوں سے آپ پوچھیں کہ عمران خان جیتے گا یا ہارے گا, وہ بولے بھائی یہ تجزیہ نگاروں سے جا کے پوچھو. ڈاکٹر سے پوچھ لینا اپنے کسی محلے میں ڈاکٹر سے کہ آپ کا کیا خیال ہے, حکومت پلٹے گی کہ نہیں پلٹے گی. وہ کہے گا مجھے کیا پتا, میں تو تیرے گردے کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ وہ صحیح کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. تو پہلا سوال جس کا مجھے اور آپ کو جواب تلاش کرنا ہے, اور ایک طرف ہو جانا یہ جواب تلاش کر کے ایک طرف ہو جانا. اگر ہم خود بخود بنے ہیں, کوئی بنانے والا نہیں ہے, تو بھائی یہ ٹوپیاں جو آپ نے پہنی ہوئی ہیں نا, بہت نیک مسلمان بننا تو دور کی بات, یہ ٹوپی پہننے کے تکلف کی بھی ضرورت نہیں, کیونکہ اس میں بھی تھوڑا سا انسان مولانا ٹائپ کا لگ رہا ہوتا ہے. بالکل وہ لبرل اور ماڈرن ایک پڑھا لکھا نہیں لگ رہا ہوتا. ٹوپی سے تھوڑا سا دیہاتی پن, بولتے کیوں نہیں, آ جاتا ہے. تھوڑا سا لک آتا ہے کہ لگ رہا ہے کوئی پرانے زمانے کا آدمی ہے. داڑھی تو پھر بہت ہی آپ کو 1400 سال پہلے دھکیل دے گی پہاڑوں پتھروں کے دور میں. پھر آپ وہ ڈریس پہنے جو انگریز پہنتے ہیں, وہ اسٹائل ہونا چاہیے جو کس کا ہے, بلکہ ڈریس پہننے کی تکلف کی بھی ضرورت نہیں ہے. کیا ضرورت ہے خام خا کے بیٹھ جاؤ. آپ کو برا لگتا ہے 2-4 دن برا لگے گا, اس کے بعد لوگوں کو وہی اچھا لگے گا, وہی اسی کے عادی ہو جائیں گے لوگ. اس سوال کا جواب اللہ پوچھے گا, ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالق. خود سے بنے ہو یا کسی نے بنایا ہے. میرے بھائی اگر ہم خود بخود وجود میں آئے ہیں تو پھر لائف از دا نیم آف انٹرٹینمنٹ. 4 دن کی زندگی ہے, رمضان شوال سے ہمیں کوئی واسطہ نہیں ہونا چاہیے. زکوٰۃ کیا ہے, روزے کیا ہیں, ماں باپ کیا ہوتے ہیں, یہ سب فضول قسم کی باتیں. ماں باپ نے اپنی لائف کو انجوائے کیا یار, زندگی گزار دی, اب بڑھاپے میں کھانس رہے تو جاؤ اولڈ ہاؤس میں جا کے کھانسو, ہماری زندگی تو خراب نہ کرو نا. گورے کا جو موقف ہے نا بہت کلیئر ہے. وہ انگریز دور 4 کی طرح بات کرتا ہے یار کہ انہوں نے جوانی گزار دی ہے, لائف کو انجوائے کیا, اب جاؤ اولڈ ہاؤس بنے, گورنمنٹ نے بنائے تمہارے لیے, کیرم بورڈ کھیلو, وہاں جا کے سنوکر کھیلو,
جیسے بوڑھے کھیل رہے ہوتے ہیں, ہمیں کھانس کھانس کے پریشان مت کرو, ہمیں ہماری لائف کو انجوائے کرنے دو, کیونکہ لائف از دا نیم آف انٹرٹینمنٹ. انٹرٹینمنٹ کا نام, ناچو گاؤ شراب پیو مزے اڑاؤ. لیکن اگر کسی نے بنایا ہے, کسی نے بنایا ہے, اور یقیناً بنایا ہے, ایسا حسن اتفاق نہیں ہو سکتا. ایک ایک جانور پکار پکار کے کہتا ہے کہ میں خود سے نہیں بناؤں. مور جب پر پھیلا کے کھڑا ہوتا ہے نا, اس کے پروں میں جو خوبصورتی ہے, اس کے پروں میں جو پینٹنگ ہے, وہ بزبان حال کہہ رہا ہوتا ہے کہ آج تک کوئی قلم ایسا نہیں ہے جو کسی ڈبے میں, کلر کے ڈبے میں ہو, اور وہ زمین پہ گر کے ہوا کے چلنے سے خود بخود کروڑوں سال میں اتنا خوبصورت ڈیزائن اس نے بنا لیا ہو. تو میرے پروں میں اتنا خوبصورت ڈیزائن کس نے بنایا؟ وہ پکار پکار کے کہہ رہا ہوتا ہے یہ خود بخود ممکن نہیں ہے, نہیں ہو سکتا. ہمارے ایک دوست ہیں, ہوتے ہیں نا برگر فیملیوں والے, جو ہمیشہ بنگلوں میں ٹائم گزارا ہو, کبھی فطرت کی دنیا انہوں نے دیکھی نہ ہو. میری ان سے پرسوں ملاقات ہوئی تو میرے ساتھ ایک جگہ جانا ہوا, تو انہوں نے دیکھا چڑیا نے گھونسلہ بنایا ہوا ہے نا, تن کے لا کے گول. وہ ایسے عجیب آدمی, ان کو یہی نہیں پتا. عجیب سوال سے پتا چلا کہ کراچی میں اس قسم کی چیزیں بھی پائی جاتی ہیں. چڑیا نے گھونسلہ بنایا ہوا ایسے تن کے خوبصورت انداز میں لا کے رکھے. تو مجھے کہنے لگے یار یہ تن کے یہاں لا کے کس نے رکھے ہیں چڑیا کو بٹھانے کے لیے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ان کو یقین نہیں آ رہا کہ چڑیا خود لا کے رکھ رہی ہے, اور اتنے خوبصورت طریقے سے ان کو آپس میں پرو رہی ہے. خود یقین نہیں آ رہا. میں نے کہا بھائی یہ کسی کے سامنے نہیں بول دینا, یہ میرے سامنے آپ نے بول دیا. کس نے لا کے رکھے ہیں, کسی اور کے سامنے نہیں بولنا. وہ فوراً نفسیاتی ہاسپٹل لے جائے گا, سرٹیفکیٹ ڈاکٹر پکڑا دیں گے کہ یہ بندہ کیا ہے, پاگل ہے, یہ پاگل ہے, تھوڑا سا سٹیا ہوا ہے, اس سے تھوڑا سا بچ کے رہو. اپنے بچوں کو گھر سے باہر نکالا کرو یار. ہم تو گھنٹیاں بجا بجا کے بھاگتے تھے, پتہ نہیں بچوں کو آج کل ہو کیا گیا ہے. میں اکثر سناتا ہوں نا, ایک بچہ کھڑا ہوا, گھنٹی تک ہاتھ نہیں پہنچ رہا. ایک انکل آئے, بیٹا کیا کرنا ہے؟ انکل ہاتھ نہیں پہنچ رہا, گھنٹی بجا دیں. انکل نے بجا دی. اب کیا کروں میں؟ انکل اب بھاگیں, اب بھاگیں. وہ بچے پتہ نہیں کہاں گئے, پب جی میں لگے ہوئے ہیں, ویڈیو گیم میں لگے ہوئے ہیں, بس فضول قسم کی. خیر گھنٹیاں بجا کے بھاگنا کوئی اچھا کام نہیں ہے. بنٹے کھیلتے تھے, لٹو کھیلتے تھے, مارم پیٹی کھیلتے تھے, پٹو اب کھیلتے تھے. میں تو ایک دفعہ یوٹیوب پہ دیکھا, میری تو آنکھوں سے آنسو نکل آئے وہ منظر دیکھ کے. پرانے کسی نے ویڈیو لگائی بھی تھی کہ بچپن میں کیسے کھیل کھیلے جاتے تھے. وہ سارا بچپن یاد آ گیا. کتنا اچھا کھیلتے تھے یار, ایمپریس کھیلتے تھے, چھپن چھپائی کھیلتے تھے, بھنڈا وہ جو ہوتا تھا نا, اور وہ گلی ڈنڈا کھیلتے تھے, پتہ نہیں کیا کیا کھیلتے تھے. اب تو بچوں نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے. بچے ہیں ہی نہیں مارکیٹ میں, ایک آدھ بچے ہوتے ہیں, وہ کیا کھیلیں آپس میں بیٹھ کے؟ بچے ہی نہیں ہو رہے نا. تو ایک آدھ بچے آپس میں کیا کھیلیں گے؟ ہمارے ہاں تو بہن بھائی تھے ماشاءاللہ, کزن کی ایک الگ فوج تھی پوری. پھر گلی محلے کے, ہر محلے میں ہر پڑوس میں اتنے بچے ہوتے تھے, سب مل کے ایک شغل میلہ لگا رہتا تھا ہر وقت. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے اپنے ہونے کے دلائل کے قرآن مجید میں انبار لگا دیے کہ میں ہوں. وہ یہ بتا رہا ہے. یہ چڑیا اصل میں ان کو کیوں یقین نہیں آ رہا؟ اس لیے کہ یہ بڑی عقل کے خلاف بات ہے کہ یار ایک جانور, اس میں اتنا شعور. دیکھو چڑیا کے جب انڈے دینے کا ٹائم آتا ہے نا, فرسٹ ٹائم, پہلی دفعہ, اس کو خدا نے یہ شعور دیا ہے کہ تو اب انڈے دے گی, انڈوں پہ تو بیٹھے گی, پھر ان میں سے تیرے بچے نکلیں گے. اس کے لیے تجھے کیا کرنا ہے؟ پہلے سے ایک گھر چاہیے. کس طرح کا؟ ہر پرندہ الگ ڈیزائن کا گھر بناتا ہے جو اس کے بچوں کے لیے سوٹیبل ہوتا ہے. کون سی یونیورسٹی ہے جہاں وہ چڑیا سیکھ رہی ہے بھائی؟ ہے بھائی؟ کیا اس کو اس کی ماں سکھا رہی ہے؟ کیا اس کو اس کی نانی نے سکھایا؟ کلچر نے سکھایا؟ آپ ایک چڑیا کو بچپن میں تمام چڑیاؤں سے الگ کر دیں, ایک پیئر لے لیں, کسی دوسرے چڑا چڑی کو دیکھنے نہ دیں, وہ بھی یہی عمل کرنا شروع کر دے گی. انڈے دینے کا ٹائم آئے گا, پہلے سے تن کے لے کے
گھونسلہ بنانا شروع. سوٹیبل جگہ کا انتخاب کرے گی. خرگوش کی مادہ کیا کرتی ہے, جب بچے دینے کا ٹائم آتا ہے اپنے پورے جسم کے بال جھاڑ کر ایک کارپیٹ بچھا دیتی ہے بچوں کے لیے, اس پہ بچے دے. ہمارے ایک دوست نے تجربہ کیا, خرگوش پالتے تھے, وہ کہتے ہیں میں نے تجربہ یہ کیا کہ یار یہ خرگوشنی سیکھتی کہاں سے ہے یہ عمل. کہہ رہے میں نے کیا کیا, بچپن میں ہی ایک نر مادہ خرگوش کو باقی خرگوشوں سے الگ کر دیا کہ ان کو ماحول دیکھنے ہی نہ دو, ان کو ماحول سے متاثر نہ ہونے دو, انہیں کسی خرگوش سے سیکھنے کا موقع نہ دو. کہہ رہے کمال کی بات یہ کہ جب ان کی ولادت کا وقت آیا اس نے اپنے بال جھاڑ کے زمین پہ بچھا دی. آپ کے لیے یہ عمل معمولی ہے, آپ کہتے ہیں نیچرل ہے, نیچرل. اللہ جگہ جگہ قرآن میں کہہ رہا ہے فلا ينظرون الى الابل کیف خلقت. او بھائی دھرنے میں شریک لوگوں, کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ او بھائی اپنے وسائل میں غور کرنے والے لوگوں, ہر وقت کاروبار بزنس کی خبر کرنے والے لوگوں, ہر وقت گھریلو ٹینشنوں میں پڑے ہوئے لوگوں, افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت, اس اونٹ کو دیکھتے نہیں ہو کیسے پیدا کیا گیا؟ یہ اللہ کے مسائل ہی کچھ اور ہیں بھائی, اللہ کی باتیں کیا ہیں؟ اوحا ربک الی النحل, اس شہد کی مکھی کو نہیں دیکھتے ہم نے کیسا بنایا؟ آپ جب دکان میں جائیں گے شہد کی بوتل کو چاروں طرف سے تحقیق کریں گے کہ یہ خالص ہے یا نہیں ہے, اس کے کیا کیا فائدے ہیں. حکیم صاحب سے پوچھیں گے میں شوگر کا مریض ہوں, کھا سکتا ہوں کہ نہیں کھا سکتا, ڈاکٹر سے رابطہ کریں گے. اللہ قرآن مجید میں شہد سے متعلق اس طرح کی ایک بات بھی تذکرہ نہیں کرتا. اللہ کے اور ہی مسائل ہیں. اللہ کہہ رہا ہے اس شہد کو جب تم دیکھا کرو تو سوچا کرو یہ آیا کیسے ہے تمہارے پاس. اوحا ربک الی النحل, چھوٹی سی مکھی, اتنی سی کھوپڑی اس کی, آپ اسے کسی یونیورسٹی میں لے جائیں ہنر سکھانے کے لیے, یونیورسٹی والے بولیں گے بھائی اس کو جانور ہے, اس کو ہم کیا سکھائیں, اس میں تو عقل ہی نہیں ہے, یہ کیا پروڈکٹ مارکیٹ میں لے کر آئے گی, اس کو کوئی بندہ لے کر آؤ, انسان لے کر آؤ, وہ بھی عاقل بالغ ہو, سمجھدار ہو, چھوٹا سا بچہ اٹھا کے نہ لے آئیں آپ. اللہ کہتے ہیں تیرے رب نے اس شہد کی مکھی کی چھوٹی سی کھوپڑی جسے تو کھول کے دیکھے گا 2-4 تاروں کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آئے گا, اسے ایسا ہنر سکھا دیا ہے. ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر, پہاڑوں پہ اپنا گھر بنا اور درختوں پہ اپنا گھر بنا. اندانی بناتی ہے کہ بحریہ ٹاؤن میں بھی ریاض ملک آج تک ایسا گھر نہیں بنا سکا. وہ تو سیمنٹ بجری کے گھر بنائے گا, موم کے گھر, وہ بھی ریاض ملک ہی نام ہے نا. ایک دن میں نے ریاض بصرہ کہہ دیا تھا, وہ پھر کسی نے کہا ریاض بصرہ تو بھائی لشکر جنگوی کے تھے, کوئی بڑے ریاض ملک, سوری ملک ریاض. تو ایسا گھر بنایا. ہمارے ہاں جو کنسٹرکشن کا کام سیکھتا ہے این ڈی یونیورسٹی میں پہلے 4 سال لگائے گا, 4 سال لگانے کے بعد اگر کراچی میں پڑھے گا تو ککھ بھی اس کو پھر بھی نہیں آئے گا. ویسے تو کسی یونیورسٹی میں نہیں آتا لیکن یہاں بالکل ہی بھی نہیں آئے گا اس کو. اس کے بعد وہ کئی سال ماہر انجینئروں کے ساتھ ٹائم لگائے گا, عمارتیں بنتا دیکھے گا, کتنا گارا ڈالا جاتا ہے, کتنا سیمنٹ ایڈ کیا جاتا ہے بھائی. اس کے بعد کتنی بڑی بلڈنگ بنانی ہو تو زمین کتنی کھودنی ہے, اس میں کتنا موٹا سریا ڈلے گا, کئی سال لگتے ہیں اس کو یہ کام سیکھنے میں. اس کے بعد بھی اگر کوئی بڑا پھر پل بناتے ہیں, بلڈنگیں بناتے ہیں, تھوڑے عرصے کے بعد وہ اطلاع آتی ہے کہ وہ بلڈنگ خود بہت گر گئی. عمارت بنانا آسان کام نہیں ہے. شہد کی مکھی اپنے لیے ایسا سوٹیبل گھر بناتی ہے کہ سائنسدان یہ کہتے ہیں جو غیر مسلم ہیں کہ شہد بنانے کے لیے اس سے زیادہ سوٹیبل گھر ہو نہیں سکتا. یہ جو میٹیریل استعمال کیا جا رہا ہے اس میٹیریل کے علاوہ کوئی اور میٹیریل چل نہیں سکتا. اور جس طرح وہ 6 کونوں کا کھانا بناتی ہے شہد کی مکھی, اگر وہ 4 کونوں کا ہوتا تو بھی سوٹیبل نہیں تھا, 8 کونوں کا ہوتا تو بھی سوٹیبل نہیں تھا, 6 کونے چاہیے اس کے لیے. اس میں ٹیمپریچر کو مینٹین رکھنے کے طریقے ہیں, اس میں ایک پورا سسٹم ہے. مزدور مکھی, مادہ مکھی, نر مکھیاں زیادہ ہو جائیں ان کو قتل کیا جاتا ہے باقاعدہ کہ اتنے زیادہ میل کی ہمیں ضرورت نہیں ہے سوائے فیمیل کو چھیڑنے چھاڑنے کے, اور یہ کام کوئی کام نہیں کریں گے. ان میل کو مارا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں بھائی اتنے میل ہمارے لیے کافی ہیں جو گروتھ کے لیے, انڈے بچوں کے لیے ضروری ہیں. ایسا خاندانی سیٹ اپ, اور آپس میں ان مکھیوں کا لنک ہے, ربط ہے. اگر یہ ایوولوشن کا نتیجہ ہوتا, ارتقاء کا نتیجہ ہوتا, کروڑوں سال میں ایک مکھی وجود میں آ جاتی نا. مکھی کا خاندان کیسے وجود میں آ گیا؟
آپس میں رشتہ داری کیسے ہو گئی؟ یہ ایک کے ذمے ایک کام، دوسرے کے ذمے دوسرا کام، یہ کیسے بن گیا بھائی؟ انہوں نے کیا ایک دوسرے کو سکھایا ہے؟ ایسا آپس میں کنیکشن ہے، یہ سکھا رہے ہیں ایک دوسرے کو۔ ملکہ مکھی کا کام ہے مینجمنٹ، اس کا کیا کام ہے؟ وہ پورے سسٹم کو مینج کر رہی ہے، وہ اپنا کام کرے گی، وہ کسی اور کے کام میں ٹانگ نہیں اڑائی۔ یہ اتفاق سے ہو گیا کروڑوں سال میں؟ آج تک اتفاق سے میرے بھائی ایسا نہیں ہو سکتا دو اینٹیں آپس میں جڑ جائیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ایک دیوار کھڑی ہوئی ہے، خوبصورت سی دیوار ہے، اینٹیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، آپ پوچھ رہے کیسے جڑ گئیں؟ کروڑوں سال میں طوفان آیا اور یہ اینٹیں اڑ اڑ کے ٹھک 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 کر کے جڑ گئی ہیں۔ احرام مصر ہے نا، احرام مصر دنیا کا ایک عجوبہ ہے کہ نہیں ہے؟ کیا خیال ہے؟ ارے بھائی احرام مصر دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک عجوبہ ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ان پہاڑوں پر اتنی بڑی بڑی بے جوڑ دیواریں کس نے کھڑی کر دی؟ ایسی عمارتیں کس نے بنا دی؟ 4000 سال پہلے ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کیسے کر لی؟ کون تھا اس وقت اتنا بڑا سائنسدان جس نے اتنی بڑی بڑی دیواریں بنا دی؟ اس کا جواب بہت آسان ہے، خود سے بن گئی۔ کوئی کہہ سکتا ہے یہ جواب؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ سائنسدان بول دیں یار، جیسے وسیم بھائی خود سے وجود میں آ گئے اتفاق سے، بندر سے ترقی کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گئے، تو احرام مصر میں اتنی بڑی دیوار کروڑوں سال میں خود بخود بن گئی۔ وہاں کوئی نہیں کہتا کہ یہ دیوار آٹومیٹیکلی خود بخود کروڑوں سال میں وجود میں آئی۔ کہہ رہے نہیں، اتنا خوبصورت ڈیزائن کسی نے بنایا ہے۔ کیسے بنایا؟ ہماری عقل میں نہیں آتا، بنا نہیں ہے، بنایا گیا ہے۔ تو جس انسان نے وہ دیوار بنائی، جن انسانوں نے، وہ کیسے خود سے وجود میں آ گئے بھائی؟ تو ایک ایک چیز گواہی دے رہی ہے۔ دیکھو جانوروں کی نسل بڑھنی ہے نا، اللہ نے ماں کی ممتا کا جذبہ جن جانوروں میں رکھا ہے، یہ وہ جانور ہیں جن میں گروتھ ریشو کم ہے۔ جن جانوروں کا گروتھ ریشو بہت زیادہ ہے، ان میں ماں کی ممتا والا جذبہ اللہ نے نہیں رکھا۔ اس سے پتا چلا کہ ماں کے اندر جو بچوں کی محبت ہوتی ہے یہ نیچرل نہیں ہے۔ جس خدا نے جس ماں میں محبت رکھنی تھی رکھ دی، جس میں نہیں رکھنی تھی اس میں نہیں رکھی ہے، اس کو ہم نے نیچر سے تعبیر کیا ہے۔ میں 2-4 مثالیں دیتا ہوں، جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں۔ میں مچھلیوں کی جو اسپیڈ ہے نا، ہزاروں انڈے دیتی ہیں مچھلیاں، کیا خیال ہے؟ کبھی آپ نے ایکویریم میں مچھلیاں پالی ہوں گی نا؟ مچھلیاں 2-4 انڈے نہیں دیتی، 12-13 انڈے نہیں ہوتے، ہزاروں انڈے ہوتے ہیں سمندر میں۔ مچھلی سب سے پہلے انڈے دے کے انڈے کھانا شروع کرتی ہے۔ وہ اپنے انڈوں کی حفاظت بولنے پر گورنمنٹ نے پابندی لگا، بولنے نہیں کرتی۔ ہاں مجھے آواز چاہیے، میں جو اتنا زور لگا رہا ہوں، مجھے اس بیان کے کوئی پیسے ویسے نہیں مل رہے، خوب سمجھ لیں۔ یونیورسٹی میں ایک ایک لیکچر کے ٹھیک ٹھاک پیسے ہوتے ہیں، ہم فری پھوکٹ میں بیان کر کے جا رہے ہیں، تو کچھ سنے گا تو پھر بولیں گے نا۔ اگر آپ بیٹھے ہوئے ہو تو پھر فائدہ نہیں ہے۔ یونیورسٹی کہاں سے آ گئی؟ یہ آپ کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ مچھلیاں ہزاروں انڈے دیتی ہے ایک ایک ٹائم پہ، ہزاروں بچے پیدا ہوتے ہی اپنے بچوں کو کھانا شروع کر دیتی ہے۔ قدرت نے اس کو بھی بچے دیے، ماں کی ممتا کا جذبہ نہیں دیا، کیونکہ ماں کی ممتا کا ہونا یہاں ضروری نہیں تھا۔ کھا جاؤ کوئی بات نہیں، جتنے بچیں گے اتنے سمندر کی زندگی برقرار رکھنے کے لیے کافی ہے۔ کیونکہ ماہرین کہتے ہیں مچھلیاں جتنے انڈے دیتی ہیں، مچھلی اگر اپنے بچوں کو نہ کھائے تو سمندر میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ہو، وہ بھوک سے مرنا شروع کر دیں گی۔ جو پرانی والی ہیں، جتنی خوراک ہے اس حساب سے انڈے بچے پیدا ہو رہے ہیں، باقی انسان نکال لیتا ہے، بس کافی ہے۔ سانپ ہزاروں انڈے دیتی ہے اس کی مادہ، بچے پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے کھانا شروع کرتے ہیں۔ وہ اس کے بھی انڈے ہیں، اس کے بھی بچے ہیں، ماں کی ممتا کا جذبہ نہیں۔ اگر یہ نیچرل ہوتا نا اپنے بچوں سے محبت، تو سانپ کے دل میں بھی ہونی چاہیے تھی، یہ مچھلی کے دل میں بھی ہونی چاہیے تھی، نہیں ہوتی۔ جن جانوروں کی گروتھ ریشو کم ہے، کھائے بھی جا رہے ہیں بہت زیادہ، گروتھ ریشو کم ہے، جتنی گروتھ ریشو کم ہوگی اتنا ماں کے ممتا کا جذبہ زیادہ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ پلاننگ ہے، ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ مینجمنٹ ہے ایک ایسے بادشاہ کی طرف سے
جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور اس کائنات کے ایک ایک ذرے سے واقف ہے کہ کس کو کتنی محبت دینی ہے. پینگوئن کا نام سنا ہوگا نا آپ نے, جو سمندروں وہ جو ادھر نارتھ کی طرف رہتے ہیں, سمندر جو جہاں برفانی سمندر ہوتا ہے, ہاں انٹارکٹیکا وغیرہ میں. آپ یوٹیوب پہ ڈاکومنٹری دیکھ لیں نا, فلموں کے علاوہ بھی تو کچھ دیکھنا چاہیے انسان کو. آپ ذرا اس کی ڈاکومنٹری دیکھیں جا کے, کیونکہ اس کے گروتھ ریشو بہت کم ہے. اس کا گروتھ ریشو بہت کم ہے. قدرت نے اس میں ماں کی ممتا بھی رکھی اور باپ کی بپتا بھی رکھ دی ہے. سمجھ رہے ہیں نا, جن کا جیسے جیسے کم ہو رہا ہے نا, تو ماں کے ساتھ کون انوالو ہو رہا ہے؟ باپ بھی پال رہا ہے اپنے بچوں کو. باپ کی بپتا, بپتا تو نہیں کہتے ہم نے بنا دی ہے ماں کی ممتا سے. جیسے ٹرک کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نا ماں کی دعا جنت کی ہوا, تو ایک کے پیچھے لکھا تھا باپ کی دعا ٹریکٹر کا دھواں. تو یہ ٹرکوں بسوں والے کچھ نہ کچھ بناتے رہتے ہیں, تو کہیں باپ کا ستایا ہوا ہوگا کہیں بیچارہ. اب آپ دیکھو یہ جو پینگوئن ہے اس کی نسل بہت تھوڑی بڑھتی ہے, لیکن آپ نیٹ پہ سرچ کریں یہ بچوں کو کیسے پالتے ہیں. اتنی ٹینشن لیتا ہے یہ, برفانی ہواؤں کے تھپیڑے برداشت کرتا ہے ایک بچے کی زندگی بچانے کے لیے, کیونکہ اگر اس میں یہ جذبہ نہ ہوتا ان کی نسل بالکل ختم ہو جاتی ہے, بالکل ختم, ملیمیٹ ہو جاتے. یہ ذالک تقدیر العزیز العلیم, اللہ کہتا ہے قرآن میں ان جانوروں کا تذکرہ کر کے, اس کائنات کا تذکرہ کر کے, یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہو رہا. تقدیر کہتے ہیں مینجمنٹ کو, اندازہ, ایک اندازہ لگایا جاتا ہے نا, یہ اندازے ہیں, یہ خود بخود نہیں ہے. خود بخود مینجمنٹ نہیں ہوتی. کسی کمپنی میں آپ گئے, مینیجر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, لوگ امپلائز ٹائم پہ آ رہے ہیں, ٹائم پہ جا رہے ہیں, تنخواہیں چل رہی ہیں, مارکیٹ میں پروڈکٹ آ رہی ہے کمپنی کی, آپ کو یہ آٹومیٹیکلی ہو رہا ہے؟ نہیں بھائی, آٹومیٹیکلی نہیں ہو رہا. کچھ بڑے بڑے دماغ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس کو دیکھ رہے ہیں, چلا رہے ہیں اس کو.